سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم صحافی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو دو تین اہم امور ہیں جن کی طرف جو ہے وہ بات کرنے کے لیے اپنے جو خیالات احساسات ہیں وہ بتانے کے لیے دعوت دی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں 27 رمضان المبارک کو جو واقعہ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں ہوا، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر ایک خط شیریں مزاری صاحبہ نے لکھا ہوا ہے، پھر کچھ گفتگو جو ہے ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے، جس پر کل ڈی جی ISPR نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ تو ان تمام حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے آج چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ حرمین شریفین کا جو تقدس ہے اور حرمین شریفین کا جو احترام ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ممکن ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے۔ ہماری سیاست، ہماری آپس کی مخالفتیں، ہماری مخاصمت وہ یہاں چلتی رہے گی، لیکن حرمین شریفین کا جو تقدس ہے اس کے اوپر کوئی مسلمان بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی شریف میں جو کچھ ہوا وہ سیاہ ترین دھبا ہے جو لگایا گیا ہر اعتبار سے۔ ہم امید یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پاکستان میں جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں اس کی مذمت کریں۔ پھر بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جناب یہ واقعہ تو مسجد نبوی سے باہر ہوا ہے، حالانکہ وہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر بھی، صحنوں میں بھی، ہر جگہ یہ نعرے بازی اور جس طرح کی حرکت ہوئی۔ پھر اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ تو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے۔ دیکھیے، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے اس تقدس کو پامال کیا ہے وہ فلاں پارٹی کے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، یا فلاں پارٹی کے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا ہے۔ ہم نے کہا جنہوں نے بھی اس کا تقدس پامال کیا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، اس نے اچھا نہیں کیا۔ پھر یہاں پر کچھ لوگوں نے، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی محبت ہے گنبد خضرا کے ساتھ، لوگوں کی محبت ہے مسجد نبوی کے ساتھ، لوگوں کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ، یہاں اپلیکیشنز دیں اور کچھ FIRs ہوئیں۔ پاکستان علماء کونسل اور متحدہ علماء بورڈ نے اور ملک کے اکابرین نے فوری طور پر یہ کہا کہ اس قانون کا سیاسی یا ذاتی مخاصمت میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ عید کے دن وزیر اعظم محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہاں ہمارے وزیر قانون موجود تھے۔ ان کو انہوں نے کہا کہ کسی صورت توہین مذہب یا توہین مقدسات کے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو انشور کیا ہمیں، لیکن اس کے باوجود ملک میں جب عدالتیں موجود ہیں، ملک میں جب ایک نظام موجود ہے، محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے اس قانون کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے حوالے سے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو خط لکھا۔
وہ قانون جس کا دفاع خود عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور ہر پاکستانی ہر مسلمان کرتا ہے، جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت سے متصل ہے، اس قانون کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ کا خط ایک دلیل بنا کر دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کا پاکستان میں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ایک کیس نہیں، اور میں یہاں آپ کو کئی شیریں مزاری صاحبہ کی وزارت کے کیس دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے ہمیں بھیجے، اور ہم نے اس کو دیکھا اور ہم نے اس کے اوپر اس قانون کو اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تو نہیں ہونے دیا۔ ہم مسلسل عمران خان صاحب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ایک محب رسول ہیں، آپ نے اپنے دور حکومت میں آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے حوالے سے کیا حساسیت ہے اور اس قانون کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس خط کو واپس لینے کا حکم جاری کریں، آپ دلیل نہ بنے اس خط کے اوپر کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں؟ آپ نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ آپ نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ گئے ہیں، آپ کو وہاں سے ریلیف ملا ہے، آپ متحدہ علماء بورڈ کے پاس آئے ہیں، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بطور سربراہ متحدہ علماء بورڈ ہم نے آج ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے، اور محترم وزیر داخلہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں، جتنی بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، وہ پنجاب میں ہے تو متحدہ علماء بورڈ کو بھیجی جائیں، ایف آئی اے میں ہے تب بھی وہ ہم دیکھتے ہیں، تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور کوئی گناہگار جو ہے یہ کہ کیا یہ یہاں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ عدالت کا معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ ہے، کیا اس میں توہین ہوئی ہے، کیا اس میں کس کا کتنا عمل دخل ہے، یہ ہمارے پاس جس طرح ماضی میں ہم نے 217 کیسوں کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ متحدہ علماء بورڈ کے آپ حوالے کریں، اور تاکہ لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ آخر جب پاکستان میں سارے فورم موجود ہیں تو کیوں اس قانون کے خلاف عالمی سطح پر کمپین شروع کی گئی ہے؟ کیوں اس پر تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ نہیں بولتے ہیں؟ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کی قیادت کو قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ وہ محب رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس قانون کے حوالے سے جو خیالات شیریں مزاری صاحبہ کے دوران وزیر تھے اور وہ سب کو پتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس آڑ میں ان قوتوں کو جو قوتیں اس ملک کے اندر اس قانون کو ختم کرنا چاہتی ہیں یا کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان قوتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے بولا جاتا ہے۔ کل بھی کچھ جملے جو ہیں پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان کے حوالے سے ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنی سیاست کیجئے۔ یہ کیا منافقت ہے کہ اگر آپ کی تائید کی جائے تو بڑے اچھے ہیں ادارے، اور اگر آپ کی تائید نہ کرے تو بڑے برے ہیں۔ پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے، پاکستان کا ایک دستور ہے، پاکستان کی ایک پارلیمان ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے، یا کوئی محمد شاہ رنگیلے کا دور تو نہیں ہے کہ جی جو وہ کہہ دے، جو اس کی مرضی ہو، جو اس کی منشا ہو، اس کے مطابق نظام چلایا جائے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے ایک آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں، ایک دائرہ کار میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر محمد شاہ رنگیلے کا نظام نہیں چلتا ہے، آپ جس کو جو چاہے کہہ دیں۔ یہ آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ جب پاکستان کی فوج نے اور سلامتی کے اداروں نے بار بار اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ بھائی ہمیں سیاست سے علیحدہ رکھو، آپ اپنی سیاست کریں،
تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بلیم دیں، آپ گالیاں دیں لوگوں کو. ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے نا آپ سے کہ آپ مہربانی کریں، شیریں مزاری صاحبہ والا جو خط ہے اس کو واپس لیا جائے. آپ آئیے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، آپ سے ایک یہ درخواست کی ہے، دوسری یہ کی ہے کہ ملک کے سلامتی کے اداروں کو اور افواج پاکستان کو کے اوپر آپ یہ جو ایک مہم شروع ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا پر ہے، خواہ وہ سیاسی قائدین بات کر رہے ہیں، اور پھر ہم کچھ بڑی عجیب بات ہے، نیشنلٹی بھی امریکہ کی رکھتے ہیں، پاسپورٹ بھی امریکہ کا رکھتے ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے. تو وہ پھر آپ کے ذریعے کر رہا ہے پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کے لیے. وہ ہمارے یوٹیوبر بھائی جو ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے صرف ریٹنگ کے چکر میں بولے جا رہے ہیں، انہیں بھی کہیں حد بندی کرنی ہوگی. آزادی اظہار یا آزادی صحافت یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ بولتے چلے جائیں، آپ کے جس کے دل چاہے آپ پگڑی اچھال دیں، اور آپ وہ کام کریں جو یہاں 75 سال سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کل بھی متحد تھے. ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. یہ جو چند افراد ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ آپ کہیں اٹھ جائے تو ساری قوم اٹھ جائے، آپ کہیں بیٹھ جائے تو ساری قوم بیٹھ جائے. ایک فیئر الیکشن، ایک غیر جانبدارانہ الیکشن، اس کے لیے آپ کو انتخابی اصلاحات کرنی ہے. بہت سارے امور ہیں، آپ آئیے، بیٹھیے، کیجئے، قوم جس کو منتخب کرے وہ آ جائے. اگر ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا چاہتے، اگر ہم اپنی غلطیوں سے یہ نہیں سیکھنا چاہتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس میں تو کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ جو منحرف ممبران ہیں، ان کو کوئی ہانک کے تو لے کر نہیں گیا ہے، یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں. ہاں، ہمارا موقف پاکستان علماء کونسل کا آج بھی یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پارٹی کے اصول اور دستور کے خلاف جانا ہے تو پھر یہ آپ ریزائن کریں، دوبارہ الیکشن لڑ کے آئے. ہم تو اپنے اس موقف پر قائم ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ سب سے اہم مسئلہ جس کے لیے آج میں نے آپ سب حضرات کو یہاں دعوت دی ہے، وہ ہمارے نزدیک شیریں مزاری صاحبہ کا وہ خط ہے جو پاکستان کے خلاف ایویڈنس ہے. پاکستان میں جو توہین رسالت، توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں، اس کے خلاف ایک گواہی بننے جا رہا ہے، اور وہ ان قوتوں کو مضبوط کرے گا جو پاکستان کو فیٹف میں اور باقی جگہ پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. تو عمران خان صاحب سے ہماری گزارش ہے، آپ اس حساسیت کو جانتے ہیں، آپ کو اس حساسیت کا علم ہے، آپ اس کو اس کا ادراک ہے، خدا کے لیے اس خط کو واپس لے. اور اگر آپ یہ خط واپس نہیں لیتے تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کون سی وجہ ہے کہ آپ نے اتنی جلد بازی میں، جبکہ آپ کو ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، آپ نے اتنی جلد بازی میں دنیا کو یہ خط لکھے ہیں. آپ نے یہ خط پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کو کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے متحدہ علماء بورڈ کو کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے، اگر آپ نے باہر ہی جانا تھا تو آپ نے OIC کو کیوں نہیں لکھا؟ لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں. بالکل بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو حق نہیں ہے کہ پاکستان کی داخلہ خارجہ پالیسی کو طے کرے. اور دوسری طرف آپ خود دعوت دے رہے ہیں یہ خط لکھ کے اس حساس قانون کے حوالے سے جس کی ایک قوم محافظ ہے. یاد رکھیں، یہ قوم، اس قوم کا ایک ایک فرد توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا محافظ ہے. اور آخری بات کہ مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں جو قوموں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں جو قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے اناؤں کی خاطر جو ہے
قوموں میں تقسیم پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الفاظ بازی کی جائے، ابھی رات میں نے ایک دیکھا، مجھے نہیں معلوم لیکن چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے اس کے لیڈر کو کہا کہ وہ گھڑی چور ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ ہم کس طرف اس معاشرے کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہاں پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتیں روز اول سے موجود ہیں۔ خدا کا واسطہ اس ٹیمپریچر کو نیچے لائیے۔ انتخابات جو ہیں جب ہوتے ہیں قوم فیصلہ دے دے گی، جس کو قوم فیصلہ دے وہ آ جائے۔ اور آخری بات میں اپنے حوالے سے پھر کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہماری ایک جماعت کے سوشل میڈیا نے جس طرح بدتمیزی اور بےہودگی کی انتہا کی ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر سے پوچھ لیں ایک بار کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے یا میں نے اپنے وطن کی خاطر جو ہے بہت کچھ کیا ہے۔ اور 50 لاکھ پاکستانی جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، عرب اسلامی ممالک میں ہیں، ان کے لیے خدمات سر انجام دینا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنا، یہ جب ہم منصبوں پہ نہیں تھے تب بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا منصب پاکستان علماء کونسل کا چیئرمین ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں قائم کر رہے تھے، جو کام ہم کر رہے تھے اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کل میں نے وزیر داخلہ صاحب سے بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی میں کل ملک سے باہر جا رہا ہوں، واپس آگے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پورے ملک کے اندر جو ہے پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں ان کو اسی طرح فعال بنایا جائے گا، اسی جگہ سے کام اسی طرح جاری رہے گا، کیونکہ بین المسالک بین المذاہب ہم مانگی، بین المسالک بین المذاہب مکالمہ، یہ اس وطن کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آؤ ایک میثاق پاکستان کریں، آؤ نفرتوں کو کم کریں، آؤ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو کیا نام بگاڑنا بند کریں۔ اور یہ جو میری نوجوان نسل میں شدت جا رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ہم دست و گریبان ہوئے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں جو ہم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان علماء کونسل ایک الگ جماعت ہے، ہم نہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں نہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں۔ کیا ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر جو ہے کوئی کام سر انجام دے سکیں؟ کہ ہم غلام ہیں آپ کے، کہ آپ جو حکم دیں اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے؟ بس یہی میری چند گزارشات ہیں، اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو۔ ایک تو یہ جو شدت بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کا جو سادہ سا، ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے بعد جا کے معاملہ جوڈیشل کمیشن پہ ختم ہوا تھا۔ جوڈیشل کمیشن اوپن کورٹ میں لگا تھا، ہر کسی کے سامنے ہے، اور وہ 4 ہفتے بھی کھولے گئے تھے، اور اس وقت منظم داخلی والا جو ان کا مطالبہ تھا یا الزام تھا وہ ختم بھی ہو گیا اور چیزیں سموتھلی چلنا شروع ہو گئی۔ اب کیا وجہ ہے کہ جب 2 قومی سلامتی کمیٹی جو ہے ان کے اعلامیے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے آتے ہیں، سازش مداخلت کی اگلی بحث ہے، تو اس کو اوپن کورٹ میں کیوں آپ کی حکومت نہیں لا رہی؟ اوپن کورٹ میں لایا جائے، وہ مانگ رہے ہیں، کل وہ خود ہی ننگے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل بتایا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا رہی ہے حکومت اس پر۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آپ بیٹھیں بات کریں گے تو چیزیں آگے چلیں گی۔ آپ جو ہے، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو کوئی بہت بڑی اس میں سے کوئی جو ہے وہ کوئی نکل آئے گی چیز۔ لیکن چونکہ اس حوالے سے میں قانون دان نہیں ہوں، قانونی ماہرین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی الگ جماعت ہے، الگ رائے ہے، آپ کہتے ہیں میں نہ نون سے ہوں نہ پی ٹی آئی سے ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ سوال سادہ سا یہ ہے کہ جب ایک بالکل کلیئر سی بات ہے کہ اوپن کورٹ میں عام آدمی کی بات ہے، اوپن کورٹ میں بھائی میں نے تو آپ کو عرض کر دیا نا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، ممکنات میں ہے، کیسے ممکن ہے، یہ قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اس کو لے، مجھے پتا ہے اس طرح کے جو خطوط یا اس طرح کی کیبل جو ہیں وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ مہینے میں کئی بار مختلف ملکوں سے وزارت خارجہ میں آتی ہوں گی۔ یہ میرا پہلے دن بھی یہی موقف تھا، اس حوالے سے آج بھی یہی موقف ہے کہ اس طرح کے معاملات مختلف ملکوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں،
اور لیکن اگر اس پر کوئی مطمئن ہوتا ہے کمیشن بنانے سے، انکوائری کرانے سے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ جو ہے جو قانونی طور پر ممکن ہے وہ حکومت نے کہا ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ کیونکہ عمران خان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، شیریں مزاری کے حوالے سے آپ کیوں نہیں بات کر لیتے عمران خان سے ڈائریکٹلی؟ ہم نے تو جی ان سے اپیل کی ہے، ڈائریکٹلی بھی کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، خطوط بھی بھیجے ہیں، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ نے بھی ان سے کہا ہے، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، سب سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ اس قانون کے حوالے سے دنیا کے کیا عزائم ہیں جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، یا ویسے جو ایک اس کے خلاف پراپوگنڈا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ خود یو این او میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت کی ایک طرف بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی جماعت ایک ایویڈنس دے رہی ہے ایک اس قانون کے مخالفین کو، تو یہ تو ہمارے کہے بغیر انہیں کر لینا چاہیے۔ اشرف صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے خطوط منگوائے ہیں، یعنی ایف آئی آر وغیرہ منگوائی ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ اس وقت ظاہر ایک فریق کی حیثیت سے جب کل تک آخری دن تک آپ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ تھے، تو اس وقت آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا میں جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ ان کی نظر میں ایک فریق ہو گئے۔ تو کیا آپ وہ ساری چیزیں اٹھا کے پاکستان کے آئینی ادارے، جس کے بارے میں آپ نے خود بھی کہا ہے، اسلامی نجاتی کونسل کو بھیج دیں گے تاکہ اس پہ نیوٹرلٹی رہے؟ متحدہ علماء بورڈ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار، غیر سیاسی فورم ہے، جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے، متحدہ علماء بورڈ یہ سمجھے گا کہ اس میں ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل کی یا کسی قانونی ادارے کی مدد لینے کی ضرورت ہے، تو ہم ضرور لیں گے اس میں، لیکن ہمارے پاس کوئی خالی تحریک انصاف سے متصل کیس نہیں، ہر ایک کا کیس ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے 217 کیسوں میں مسلمانوں، غیر مسلموں کے سب کے فیصلے کیے ہیں، اور کسی ایک پر کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ لہذا متحدہ علماء بورڈ جو ہے وہ چاروں مکاتب فکر کے اکابرین پہ مشتمل ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، ہم اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس کے بعد پاکستان کا آئین ہمارے سامنے ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر تو کوئی اعتراض ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ کیس آ جائیں، ہم ان کو دیکھ لیں، اگر ہمیں ضرورت ہوگی ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی مدد لیں گے، ہم وزارت قانون سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ممکن ہے ہم ان کا موقف جاننے کے لیے اگر کسی پر کوئی اعتراض درست ثابت ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ اعتراض یا وہ الزام ہماری رائے میں درست ہے کہ نہیں ہے، ہماری رائے میں وہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر وہ درست ہے تو ہم جس طرح بہت سے کیسوں میں ہم فریقوں کو بلاتے ہیں، ہم ممکن ہے پولیس کو بھی بلا لیں، یا جس فریق نے بلایا وہ درخواست دی ہے اسے بھی بلائیں، اور دوسرے فریق کو بھی بلا لیں۔ یہ تو متحدہ علماء بورڈ نے 2 سال میں ایسے تاریخی کام کیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اپنا بیگانہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، پوری دنیا نے اپریشیٹ اسے کیا ہے۔ مولانا صاحب، ایک یہ چیز بتا رہے ہیں، جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہے توہین رسالت پر سے، جیسے راشد شفیق کی ہوئی ہے، وہ ڈینائی کرے، وہ کرے میں تو تھا ہی نہیں وہاں، اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ساری ایویڈنس آپ کے سامنے آ جائے گی، جب سارے شواہد آ جائیں گے تو پھر اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ جب آپ نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے بات کی، وزیر داخلہ سے بات کی، تو اس کے بعد انہوں نے سختی سے کہا کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ درخواستیں پبلکلی آ رہی تھی، لوگوں کی آ رہی تھی اور مقدمے درج ہو رہے تھے، تو پھر روکا کیوں؟ لوگوں کا حق آپ نے کیوں مارا؟ اور اگر یہ غلط تھا تو پھر پہلے جو ہے وہ درج کیوں نہ دیا؟ ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد لوگوں کا حق ہے، لوگ کسی کے خلاف بھی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو، آپ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے اگر، تو پھر کون سی بات جو ہے وہ سچ ہوگی، کون سی بات آپ کے نزدیک صحیح ہوگی؟ اگر وزیر اعظم نے یہ ہدایات دی ہیں کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے یا کسی کو اس پر اشکال ہے کہ یہ قانون غلط استعمال نہ ہو، جیسا کہ شیریں مزاری صاحبہ نے خط لکھا ہے اور انہوں نے اس پر آرڈر جاری کیا کہ اس قانون کو غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ ایف آئی آر غلط ہوئی ہیں یا یہ درخواستیں غلط ہے تو وہ متحدہ علماء بورڈ میں آ جائے، تو اس پر کیا اشکال کی بات ہے؟ سال کی بات صرف یہ ہے، کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایف آئی اے کا جو سیکشن 20 جو چیلنج ہوا تھا سپریم کورٹ میں، وہ واپس لینے کا اعلان کیا جب میڈیا کی تنظیموں نے اس پہ رد عمل دیا۔
انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ سے پوچھے بغیر FIA سپریم کورٹ چلا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی تو یہی وزیر اعظم تھا, یہی وزیر داخلہ تھا. یار میرا آپ ہمارے متعلق سوال کریں نا, جو ہماری بات ہے. آپ یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال, ایک منٹ آج کا, ایک منٹ ٹھہر جائے نا آپ, ایک منٹ. اگر تو آپ نے الجھنا ہے تو علی شیر صاحب آپ کی خبر نہیں بن رہی تو وہ میں بنانے کو, میری جو خبر تھی میں نے دے دی. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ اپنا خط واپس لیں اور پاکستان کو محمد شاہ رنگیلے کی سٹیٹ نہ سمجھا جائے. یہ پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے, اس کا ایک سسٹم ہے, اس کی فوج ایک آئین اور قانون کے تحت ہے, لہذا پاکستان کو وہی ریاست سمجھا جائے جو پاکستان ہے. باقی یہ جو آپ چاہ رہے ہیں, یہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا نمبر میں دے دیتا ہوں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا دیں گے. جو میرا موضوع تھا وہ میں نے بتا دیا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. نہیں, جو ہمارا موضوع ہے اس پہ ضرور کریں. جو دیکھیں یہ FIA نہیں, دیکھو نا اصل گل جڑی ہے ہوتے ہیں یار, کدھر گیا وہ, آ گیا ہوگا, یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. حضرت عوام خواص نہیں ہو, میری گڈی چ ایک بوتل ہوئے گی وہ میرے لیے